قادر مندوخیل صاحب، اب یہ 8 دن ہو گئے ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے، مذاکرات ابھی 2 دور ہو چکے ہیں، ابھی تک کسی ایک نقطے پر یہ نہیں ہو سکا کہ حکومت نے عمل کیا ہو اور ان کو ذرا منانے کی کوشش کی ہو کہ چلیں جی آپ اپنا دھرنا ختم کریں، ہم ذرا سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور ہم ایک لمبا دھرنا جو کہ مہینوں پر محیط ہو وہ ہم دیکھیں گے۔ حکومت کی کوئی سنجیدگی ان معاملات میں آپ کو نظر آ رہی ہے قادر صاحب؟ جماعت اسلامی کے دھرنے کی آپ نے ذکر کیا، یقیناً ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو موبلائز کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے اس طرح دھرنے دیں، ضرور ان کا حق ہے۔ اور ان کی جو مطالبات ہے وہ بھی یقیناً درست ہے، کیونکہ جو بجلی کے حوالے سے بات کی ہے، آپ اگر دیکھ لیں تو سب سے پہلے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرا سوشل میڈیا کا پیج دیکھ لیں، وہ آئی پی پیز کی 100 کمپنیوں کا لسٹ میں نے جاری کیا ہے، جہاں سے مجھے ملا تھا لسٹ میں نے فوری طور پہ جاری کر دی ہے۔ اور ان لسٹ میں جہاں فورن کمپنی کا سہارا لے کے پاکستانی کمپنیوں نے وہ کانٹیکٹ لیا ہے، اور بعد میں بہت ساروں نے ان کو پاکستانی کو بھیج بھی دیا ہے، وہ بھی ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ 4 ایسی کمپنی ہیں جن کو 20 ارب روپے مل چکے ہیں، مگر اس نے 1 یونٹ بھی، 1 میگا واٹ بھی انہوں نے نہ بنایا نہ پاکستان کو دیا ہے۔ جی تو اس کا دوسرا مثال میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک آپ مکان کسی ٹھیکیدار کو دے بنانے کے لیے، اور ٹوٹل وہ مکان بنانے کا ڈیوریشن جو ہے نا وہ 6 مہینے، اور ٹھیکیدار 10 سال لگا لیں۔ اب 10 سال میں یقیناً جو مالک مکان ہے وہ دوسرے ذرائع ڈھونڈتے ہیں، تاکہ ظاہری بات ہے ایک مکان ابھی جو 10 سال سے زیر التوا ہے اس کے انتظار میں بیٹھے بغیر ان کو جہاں کوئی اور 2-4 مکان مل جاتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جی جی اور وہ مثال یہ ہے کہ ذرائع کے چونکہ پاکستانی عوام جو بجلی کے لیے، پانی کے لیے جو ترس رہی ہے، یقیناً میں یہ نہیں کہوں گا وہ جو مرضی ہے اپنی زبان میں جو انہوں نے کلمات پیش کیے، ان کی اپنا ایک تربیت ہے یا ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، جو بھی ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ 1993-94 سے نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا ہے۔ مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، کیونکہ بجلی کے جو پروڈکشن ہے یا بجلی کی جو کمی تھی ان کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا ہے۔ اب چونکہ ان کمپنیوں نے جو 2000 ارب جو نا وہ سالانہ پیسے لیتے ہیں، اور 45,000 میگا واٹ کے حساب سے وہ بجلی کے پیسے لے رہے اور پروڈیوس 30,000 بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا 30,000 کے ساتھ ساتھ میں نے جو مکان کا حوالہ دیے، اب ظاہری بات ہے جو 10 سال سے ایک مکان زیر التوا ہے، زیر کنسٹرکشن ہے یا انڈر کنسٹرکشن ہے، تو یہاں سولر کا ایک آپشن آ گیا۔ اب سولر کا جو آپشن آ گیا، یقیناً میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلے 1-2 سال میں 80-90% پاکستانی سولر پہ چلے جائے گی، کیونکہ وابڈا کا کہ الیکٹرک کا ان کی منت سماجت یا ان کی لوٹ مار کا یا ان کی بدماشی کا تو یقیناً لوگ نہ انتظار کریں گے، نہ ان کی یہ جو بل آ رہا ہے آج کل جو بالکل لوگ خودکشی پہ کرے، تو یقیناً لوگ سولر کی طرف جائیں گے، لیکن سولر کی طرف بھی مڈل کلاس اور ہائی کلاس جائیں گے، کیونکہ عام غریب آدمی کے بس کی بات اور قادر سولر صاحب بھی اس نہیں کا ہے پھر کہ لوڈ 5-7 لاکھ تو روپے کا جو ورکنگ کلاس ہے، جو لوور کلاس ہے اس پر پڑ جائے گا، چونکہ جو پیمنٹس ہیں آئی پی پیز کی وہ تو اتنی ہی کرنی ہے حکومت کو جی میں ایگریمنٹ کے اسی طرف آ مطابق۔ رہا ہوں، جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب ایک سوال تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں اور ہمیشہ رکھتا ہوں کہ اگر سولر میں 90-80% لوگ چلے گئے اور یہاں جو 2000 ارب آپ سالانہ اس کو دے رہے ہو، یا ان کے ساتھ خربوں کے جو معاہدے کیے ہیں جو 10 سال سے مکمل نہیں کر سکے، 10 سال تو کم عرصہ بتا رہا ہوں، 92-93 سے یہ چل رہا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اور پھر یہ جو سولر پہ لوگ چلے گئے تو وہ ظاہری بات ہے وہ جو ان کمپنیوں کو پیسے دینے تھے وہ کہاں سے دیں گے؟ نمبر 1 سوال۔ دوسرا سوال میرے یہ ہے کہ جہاں تک آپ یقیناً اب سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن سے پہلے 300 یونٹ تک فری بجلی کا دعویٰ کیا تھا، یقیناً بالکل ہمارے منشور کا حصہ ہے، آج بھی ہم اس پہ کھڑے ہیں، لیکن وہاں پہ چونکہ ہماری وفاقی حکومت نہیں آ سکی، ہم حکومت نہیں بنا سکے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے پی ٹی آئی کے جو نمبر ہے وہ زیادہ ہے، ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کیے، انہوں نے ٹکرایا ہمارا آفر، تو ہم نے مجبوراً مسلم لیگ نون کو آفر کی ہے، لیکن چونکہ ہمارا منشور کا حصہ تھا، ہمارے پاس جو صوبائی حکومت سندھ ہے یا بلوچستان ہے، وہاں پہ ہم نے یوں سمجھو 25 ارب روپے مختص کیے 24 لاکھ گھرانوں کے لیے، جو 300 یونٹ تک فری کا جو ہم نے وعدہ کیا وہ ہم سولر کے ذریعے اس کو دیں گے۔ یقیناً وابڈا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وفاقی حکومت نہیں ہے، تو ہم سولر کے ذریعے سندھ حکومت کی بجٹ کے حساب سے ہم ان کو یہ دیں گے۔ اور تو یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں جو بات اس آپ پر نے عمل کی ہے، درآمد کب تک یقیناً مکمل ہو سکے گا قادر صاحب؟
जी स्टार्ट हो चुका है, इसका स्टार्ट हो चुका है, सर्वे वगैरह स्टार्ट हो चुका है। यकीनन जितना जल्द हो सके हम इसको करेंगे और इसी बजट में एलोकेट भी कर दिए 25 अरब रुपए, तो यकीनन अगले बजट से पहले इनको ये सारी चीज़ें खर्च भी करना है, वरना तो लैप्स हो जाता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि ये जो IPPs का, जैसे मैंने 4 कंपनी का 20 अरब ये बैठे बैठे ले चुके हैं, और बाकी कंपनियों का जिसमें यकीनन पाकिस्तानी कंपनियां या पाकिस्तानी लोग या सियासतदान या जो भी आप कहेंगे, क्योंकि सियासतदान तो एक सॉफ्ट टारगेट है, असल तो बदमाश ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान में। तो कादिर साहब, ये हुकूमत की इस वक्त जो गैर संजीदगी खासतौर पर जमात इस्लामी के एहतजाज और धरने को लेकर है, इस पर ये वाकई गैर संजीदा एक अमल आप कहेंगे कि मुज़ाकरात में बात कुछ और होती है, अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बिल्कुल बरक्स होती है, मुज़ाकरात में बात कुछ और हो रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बात बिल्कुल अलहदा कर रहे हैं, और अभी तक कोई मीटिंग, कोई इस तरह का एक्शन प्राइम मिनिस्टर ने लिया ही नहीं है कि कम से कम कोई मुलाकात के लिए बुलाते या इनके मसले को सुनते। एक कमेटी बना दी है, वो भी बस टाइम को गेन कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत के जो नुमाइंदा है अता तारड़ साहब, वो नॉन सीरियस आदमी है। उनको मुंतखब करना, उनको आगे लेना, तो सबसे पहले तो अदम दिलचस्पी हुकूमत को ये लग रही है कि वो इसमें संजीदा नहीं है, क्योंकि एक नॉन सीरियस आदमी और जो एक बात करता है और इनके अपने वफाकी वजीर उनको डिनाई करता है। माजी में अगर आप PTI पर पाबंदी या इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात के हवाले से जो उन्होंने दावा किया था कि हमने इत्यादियों को एतमाद में लिए है, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब राना सनौला ने उनकी नफ़ी कर दी है कि नहीं अभी हमने लेना है, तो वो एक गैर संजीदा आदमी है। और दूसरी बात ये कि हाफिज नईम साहब बड़ा एक नौजवान क़यादत है और वो कराची के सदर थे, तो ये धरने शरने तो हम रोज़ भुगतते थे वहाँ पे गवर्नर हाउस, वज़ीर आला उसके सामने। यकीनन उन्हें पार्टी को मोबिलाइज करना है और पार्टी को एक्टिव करना है, तो वो धरना कराची से निकल के वो इस्लामाबाद और पंजाब में चला गया, तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हम तो हाफिज साहब के धरनों से कराची में अच्छी तरह वाकिफ़ है। लेकिन हुकूमत को भी इनके साथ संजीदगी से, यकीनन जो मसले मसाइल है जो बयान कर रहा है उसमें संजीदगी भी है और उसमें वजन भी है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इनके मुतालबात में भी वजन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।